ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز جنگل میں ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی کاشف، چلاک دماغ، خوش شکل مگر دل میں دنیا کی ہرس۔ چھوٹا بھائی ناصر، سادہ طبیعت، نرم لہجہ مگر ایمانداری اور صبر اس کی پہچان۔ ان کے والد ایک چھوٹے تاجر تھے، سارا دن بازار میں محنت کرتے اور ہر رات بیٹوں کو نصیحت کرتے۔ بیٹو، تول پورا دینا، جھوٹ نہ بولنا، دولت نہیں بلکہ سچائی ہی اصل دولت ہے۔ والد کی موت کے بعد دونوں بھائیوں کو وراثت میں ایک پرانی سی دکان ملی۔ لکڑی کا دروازہ، مٹی کی دیواریں اور دروازے کے اوپر لٹکی ہوئی تختی۔ سچائی میں برکت ہے۔ ناصر روز صبح دکان کھولنے سے پہلے اس تختی کو ہاتھ لگا کر دعا مانگتا، مگر کاشف اکثر ہنسی اڑاتا۔ یہ لکڑی کی تختی ہمیں کیا کھلائے گی؟ زمانہ بدل گیا ہے ناصر، آج کل بازار میں وہی کامیاب ہے جو چالاک ہو۔ بازار صبح سویرے گونج اٹھتا، کبھی اونٹوں کی گھنٹیاں بجتی، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، کبھی سوداگروں کی پکار۔ عورتیں ٹوکریاں سنبھالے آتی، مرد ریڑھیاں کھینچتے، بچے شور مچاتے۔ کاشف اپنی دکان کے آگے زور سے آواز لگاتا، آؤ بھائی آؤ، سب سے سستا اناج، سب سے عمدہ کپڑا۔ گاہک کھنچے چلے آتے، وہ میٹھی باتیں کرتا، تول میں تھوڑا کم دیتا اور دام زیادہ وصول کرتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ بڑا فائدہ دے رہا ہے، حالانکہ اصل میں دھوکہ کھا رہے تھے۔ کاشف کے پاس دولت برسنے لگی۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے قیمتی کپڑے، سونے کے زیور اور نیا مکان بنا لیا۔ بازار کے دوسرے تاجر بھی اس سے متاثر تھے۔ ناصر کی دکان پر گاہک کم آتے، وہ خاموشی سے بیٹھا تول پورا دیتا، کبھی بوڑھی عورتوں کو رعایت دیتا، کبھی یتیم بچوں کو مفت اناج دے دیتا۔ لوگ کہتے، یہ سیدھا سادہ آدمی ہے، کاروباری دماغ نہیں رکھتا۔ ناصر صرف مسکرا کر جواب دیتا، مجھے نفع نہیں، برکت چاہیے۔ چند سال گزرے اور ایک سال بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، کنویں خشک ہو گئے، شہر میں قحط پڑ گیا، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اسی وقت اصل امتحان شروع ہوا۔ کاشف نے اپنے گودام میں اناج چھپا دیا، سوچا جب لوگ بھوک سے تڑپیں گے تو میں اناج سونے کے بدلے بیچوں گا، دولت کی دولت اکٹھی ہو جائے گی۔ لوگ اس کے دروازے پر آئے، روتے گڑ گڑاتے، کاشف بھائی بچوں کے لیے تھوڑا اناج دے دو۔ وہ غرور سے جواب دیتا، چاندی لاؤ، سونا لاؤ، تب ملے گا، بھیک مانگنے والوں کے لیے کچھ نہیں۔ دوسری طرف ناصر کا حال بالکل مختلف تھا۔ اس نے جو تھوڑا بہت اناج جمع کیا تھا لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ خود کبھی ایک وقت کی روٹی کھاتا، مگر کسی یتیم یا بیوہ کو خالی نہ لوٹاتا۔ شہر میں لوگ ایک دوسرے سے کہتے، اللہ نے ناصر کے دل میں برکت ڈال دی ہے، یہی اصل تاجر ہے۔ ایک دن باہر سے ایک بڑا قافلہ آیا، اونٹوں پر اناج کے بورے، گھوڑوں پر کپڑے اور درجنوں مزدور ساتھ۔ انہوں نے شہر والوں سے پوچھا، ہم اپنا مال صرف اسی کے ہاتھ بیچیں گے جو سب سے سچا اور ایماندار تاجر ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ سارا شہر ایک ہی آواز لگا بیٹھا، ناصر، ناصر، ناصر۔ یوں قافلے نے سارا مال ناصر کی دکان پر اتارا۔ لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، بازار میں پھر رونق آ گئی۔ ناصر کی دکان اب سب سے بڑی اور سب سے معتبر ہو گئی۔ ادھر کاشف کی دکان پر ویرانی چھا گئی۔ اس کے گودام میں اناج سڑنے لگا، کیونکہ اب کوئی اس سے خریدنا نہ چاہتا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے تو منہ موڑ لیتے۔ غرور اور دولت سب ختم ہو گئے۔ کاشف کے دل میں آگ جلنے لگی۔ آخر کار ایک رات وہ بھائی کے پاس آیا، آنسو بہا رہا تھا۔ ناصر مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کے سب کھو دیا۔ دولت تھی مگر سکون نہ تھا۔ اب سمجھ آیا کہ ابا کی بات سچ تھی، سچائی میں ہی برکت ہے۔ ناصر نے اسے گلے لگا لیا، بھائی تم میرے خون ہو، معافی کیسی؟ آؤ پھر سے ساتھ بیٹھیں، مگر اس بار وعدہ کرو کہ تول پورا کرو گے، دھوکہ نہیں دو گے۔ ناصر نے کاشف کو اپنے ساتھ ہی دکان پر کام کے لیے رکھ لیا اور پھر دونوں بھائی ایک ہی دکان پر مل کر کام کرنے لگے۔ کاشف نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ پرانی تختی کو چھوا اور کہا، ہاں بھائی، سچائی میں ہی برکت ہے۔ ہرس اور دھوکہ وقتی چمک دکھاتے ہیں مگر انجام رسوائی ہے۔ ایمانداری اور صبر شروع میں مشکل لگتے ہیں مگر آخر کار کامیابی انہی کا قدم چومتی ہے۔